میری بہن 3 دن ہمارے گھر مہمان رہی۔ میری بیوی نے اس کی ایسی خاطر مدارت کی کہ میں خود بھی اس پر فخر کرنے لگا۔ بہن رخصت ہوتے وقت میری بیوی کو گلے لگا کر روتی ہوئی گئی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا میری بیوی نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالیں اور کہا مجھے ابھی طلاق دو۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے چیخ کر کہا اگر مجھے نہ چھوڑا تو کل میری لاش اٹھاؤ گے۔ میں نے غصے سے طلاق دی اور کہا کہ نکل جاؤ، لیکن اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب بیوی جاتے جاتے میری بہن کا گھر کی 4 دیواری میں شام کا دھندلکا اتر چکا تھا اور کمرے میں ایک اداس خاموشی کا راج تھا۔ میں تھکا ہرا کام کی تلاش میں سارا دن شہر کی خاک ساننے کے بعد گھر لوٹا۔ میرے جوتے گرد آلود اور کندھے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں بچے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات لیے بیٹھے تھے۔ گھر کا ماحول کسی پرانی کہانی کی طرح بوجھل تھا جہاں خوشیاں بہت مہنگی اور دکھ بہت سستے تھے۔ اتنے میں چھوٹا بیٹا پاس آیا اور اپنی ننھی سی انگلی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا ابا کل آپ بازار گئے تھے، کیا آپ میرے لیے وہ رنگین پینسلوں کا ڈبہ لائے ہیں جو میں نے مانگا تھا؟ اس کی معصوم آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھی۔ میری جیب میں اس وقت ایک پائی نہیں تھی اور کل کے کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنی بے بسی اور ناکامی کو غصے کے نقاب میں چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا، تمہیں ہر وقت اپنی چیزوں کی فکر رہتی ہے۔ نہیں لایا میں کچھ، دیکھ نہیں رہے کتنی مصیبت میں ہوں، جاؤ یہاں سے، دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زہرا جو کچن کے نامیات کونے میں کچھ پکا رہی تھی تیزی سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر اپنی روایتی نرمی برقرار تھی۔ اس نے بچوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور میری طرف مڑ کر دھیمی مگر شکوہ بھری آواز میں کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے ہیں، کوئی بڑی چیز تو نہیں مانگی تھی، ان بیچارے معصوموں کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں لا سکے تو پیار سے کہہ دیتے، یہ غصہ ان کے دل پر کتنا گہرا اثر کرتا ہے، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کے لہجے کی تلخی میں میری بے بسی کی حقیقت پوشیدہ تھی جو مجھے مزید مجرم بنا رہی تھی۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بس بچوں کی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی جو اس غربت کے سناٹے میں مزید گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زہرا نے وہی سوکھی روٹیاں اور ہلکی سی دال دسترخوان پر رکھی۔ ہم سب خاموشی سے کھانے بیٹھے۔ زہرا نے بچوں کو لقمے بنا کر دیے اور ان کا دل بہلانے کے لیے کوئی پرانی کہانی سنانے لگی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کا دار و مدار صرف پیسوں پر نہیں بلکہ زہرا کے اس صبر پر ہے جو ہر روز ہماری ٹوٹتی ہوئی ہمت کو جوڑتی ہے۔ میں نے ایک لقمہ لیا تو وہ گلے میں پھنسا گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا تو اس نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ وفاداری تھی جو کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس زندگی سے نجات پانے کے لیے مجھے اپنی انا کو دفن کر کے دوبارہ سے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ کشمکش میری روح کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ کیا میں واقعی ایک مرد کے طور پر ناکام ہو چکا ہوں؟ رات ہوئی